بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 مئی کے واقعات کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک تو قانونی جنگ ہے جس میں گرفتاریاں ہیں، عدالتوں میں کیس ہیں، فوجی عدالتوں میں کیس ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن پراپر بدلے والا سین ہے۔ وہ کیسے ہے، کیوں ہے، یہ تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ بھی پھنس گئے ہیں۔ کس وجہ سے پھنس گئے ہیں اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور سعودی عربیہ کا اس میں کیا کردار ہے اور دیگر اسلامی ملکوں کا کیا کردار ہے، ان سب چیزوں پہ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کرکٹ میچ ختم ہو گیا۔ چھوٹا سا میچ تھا اور پاکستانی ٹیم زیادہ ہی جلدی میں تھی، جلدی سارے آؤٹ، مطلب 2 کے بعد میرے خیال ہے 2 وکٹس تک اچھا کھیلے ہیں، اس کے بعد تو تیسرے کے بعد تو شاید لائن ہی لگ گئی اور ختم۔ وہ بڑا اسٹیڈیم تھا لیکن اس میں پریشر بھی تھا، جس طرح سے سارا بھرا ہوا تھا، وہ بلو کلر کے ڈریس کے ساتھ، ان کی یونیفارم جو ان کی تھی نا، ان کی انڈین ٹیم والا ڈریس جو ہے اس کے ساتھ، وہ سارے اسی طرح سے بھرے ہوئے تھے اور بڑا کراؤڈ تھا، ظاہر ہے پریشر بھی تھا، لیکن بہرحال مزہ نہیں آیا میچ کا۔ اچھا، بڑا میچ ہو نا، مقابلہ ہو، سخت ہو، آخری اوورز تک ہی کم از کم چلا جائے کہ ہاں چانس ہے، ہار رہے ہیں، جیت رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آرام سے یوں گئے ہیں اور آ بھی گئے۔ خیر، انہوں نے بھی اتنے ہی جلدی سے انہوں نے ختم کر دیا، تھوڑا سا سکور تھا اور 200 سکور بھی 191 پرابلی تھا، تو وہ کر کے ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن ابھی کھیل ابھی باقی ہے، گیم تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی نا۔ پہلا میچ پاکستان کا سخت میچ آیا تھا، اگرچہ بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں، لیکن اے کرکٹ بائی چانس ہے، بی ہماری ٹیم ابھی کچھ عرصہ پہلے تک بڑی اچھی پوزیشن پہ رہی ہے، ٹاپ رینکنگ میں بھی نا، دنیا کی رینکنگ میں، تو لیٹس ہوپ کہ کچھ اچھے میچ ہمیں مل جائیں۔ اور جب پاکستان کی بالنگ شروع ہوئی تو میرا خیال یہ تھا، نظر تو آ رہا تھا کہ 191 کچھ بھی سکور نہیں ہے، لیکن پھر دل کی تسلی کے لیے میرا خیال تھا کہ صرف پاکستان کو 10 اچھی گیندیں چاہیے، جسٹ 10 گڈ بالز، لیکن وہ 10 گڈ بالز ہونے سے پہلے ہی ان کی طرف سے وہ سکور پورا ہو گیا۔ اور اب جب میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ جناب وہ ان کا ٹینشن، میں کہا ظاہر ہے تھوڑی سی ٹینشن تو ہوتی ہے، ان کا اسموکنگ شروع کر دیں، سگریٹ پینی شروع کر دیں، تو میں نے کہا یہ تو کوئی حال نہیں ہے، اسموکنگ وہ صحت کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور اچھا، میں چونکہ اس نعمت سے ویسے ہی محروم ہوں، وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ دوست بہت ریگولر اسموکرز ہیں، تو ان کا بھی دل نہیں توڑنا ہوتا، ان کو یہ پریچنگ کرنے کے باوجود مسلسل کہ یار سگریٹ چھوڑ دے، سگریٹ اچھی چیز نہیں ہوتی ہیلتھ کے لیے، اس انڈیویجول کے لیے جو پی رہا ہے اور اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے دوست بھی، سب دوست ساتھی جو ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس لیے بچے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، تو لیکن دوست تو پھر دوست ہوتے ہیں، اور ہم تو بچے ہوئے ہیں لیکن فلسطین والے نہیں بچے ہوئے ہیں۔ حماس کی ایک بڑی کارروائی کے بعد، جو کہ واقعی بہت بڑی کارروائی تھی، ان ایکسپیکٹڈ تھی پوری دنیا کے لیے، اور شاید اسرائیل کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ اب وہ اس کے بعد جو مرضی باتیں ہوتے رہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا اٹیک تھا، بڑا سرپرائز تھا اسرائیل کے لیے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بھی این ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ اسرائیل نے پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور پھر جو جہاں سے اس کو طاقت اویلیبل ہے، امریکہ سے، برطانیہ سے، سب جگہوں سے اس کو سپورٹ ہے، اس ساری سپورٹ کے ساتھ اس نے پھر جوابی وار کیا ہوا ہے، اور اس میں بڑا المیہ ہے، انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، کوئی 2000 کے قریب نمبرز آ رہے ہیں، بچے، خواتین، بڑے، بوڑھے، جوان، سبھی جس طرح سے، ظاہر ہے جب پوری وہ رہائشی بلڈنگ پر اٹیک ہوتا ہے اور وہ پوری بلڈنگ سے اڑا دی جاتی ہے، پھر ان کی ناکہ بندی ہو گئی ہے، ان کے پانی کے پائپ اڑا دیے گئے ہیں، وہاں پہ پانی نہیں ان کے لیے اویلیبل ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میڈیسنز تو ظاہر نہیں ہیں، ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے، بڑا ہی دردناک سا منظر ہے۔ سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ظاہر امن ہے، اور وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انہیں جینے کا حق دے۔ اچھا، وہ تیار نہیں ہے تو پھر کم از کم، ویسے تو ساری مہذب دنیا کا فرض ہے، یہ کوئی اکیلا کسی ایک ملک کا یا کسی ایک کمیونٹی کا یا کسی ایک ریلیجن کا ایشو نہیں ہے، ہیومینٹی کا ایشو ہے، ویسے تو پوری دنیا کو کرنا چاہیے، اور اس میں چائنا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کھل کے جو سپورٹ کرنے والوں میں ہے، ایک چائنا ہے، کسی حد جس حد تک ہو رہا ہے۔ مسلم امہ کو دیکھا جائے تو 58 اسلامی ملک ہیں جو OIC کے اراکین ہیں، اور اس میں بڑے بڑے ممالک ہیں جو کہ دولت کے حوالے سے نا، جن کی بڑی اکانومیز ہے، بڑا پیسہ ہے جن کے پاس، سعودی عربیہ ہے، ٹرکی ہے، اب تو ترکیہ ہو گیا ہے، ٹرکیہ، عمان، قطر، کویت، UAE،
بحرین اور پھر اس کے ہمسائے میں مصر، اردن، لیبنان، یہ سارے ممالک جو ہیں اگر یہاں سے انہیں مدد ملے ان اسلامی ملکوں سے، اور کم از کم پہلے تو مورل سپورٹ ہے کہ یہ سب کھڑے ہوں کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اور کھل کے کھڑے ہو اور اسرائیل سے ڈیل کریں. میں تو کہتا ہوں اچھا وہ جنگ کے بجائے ڈیل زیادہ آسان ہے نا، کہ آپ ان کے ساتھ بزنس ڈیلز کریں. یہ وہ ممالک ہیں جو ان کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ کر رہے تھے. کچھ ممالک تھے سعودی عربیہ سمیت کہتے تھے 6 ممالک جو ہیں انہیں تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں اس سارے معاملات میں جو بھی کرنا ہے اس میں فلسطینیوں کو ان کا حق دلوائیں، امن کے ساتھ انہیں اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے ان کے پاس اپنی جگہ ہونی چاہیے، ان کا اپنا وطن ہونا چاہیے اور ان کے پاس امن ہونا چاہیے. وہ خوشحالی ہونی، امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی، کوئی کاروبار چلیں گے، کوئی زندگی گزرے گی. ابھی تو اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ دیکھ کر دل دہل جاتا ہے. وہ ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے نہ بول سکتے ہیں، جو بول سکتے ہیں وہ لڑتے ہیں. ہم نے وہ ویڈیوز آج سے نہیں سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں. کوئی چھوٹے چھوٹے سے بچے جب وہ فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر فوجی ان بچوں کو جس طرح زد و کوب کرتے ہیں اسرائیلی فوجی، بڑی ہی پینفل مناظر ہے، بڑی تکلیف والے مناظر ہیں. پاکستان نے تو خیر، ہم نے تو کیا کرنا تھا، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک پالیسی بیان دے دیا کہ ہم 2 ریاستی حل کی خواہاں ہیں، اور شاید ہمارا بس اتنا کی رول ہو سکتا تھا. لیکن وہ ممالک سیدھی سی بات ہے، اکانومی کی جنگ جو ہے وہ اکانومی کے ساتھ لڑی جاتی ہے. ادروائز پھر لمبی جنگ ہے نا، پھر تو سال ہر سال جیسے چل بھی رہی ہے، بڑی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور جو انسانی جان کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. ہم اس میں جذبات کو شامل کر لیں، سارا کچھ کر لیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ جنگ جو ہے وہ دولت سے لڑی جانی ہے. تو اس کا طریقہ مسلمان ممالک مل کے لڑیں. صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں جو مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے. وہاں پر وہ جو سی اوز ہیں کمپنیز کے، جو ڈونرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ان سب کو بلیک لسٹ کر دیں جنہوں نے خط لکھے ہیں یو این کو اور پٹیشن، آن لائن پٹیشن بھیجی ہیں کہ اسرائیل کو روکا جائے ان مظالم سے، ان ظلم و تشدد سے. تو ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو نکال دینا چاہتے ہیں. تو ہارورڈ جیسی یونیورسٹی میں اگر یہ حال ہے تو سوچیں باقی دنیا میں کیا ہوگا. وہاں پر جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے اور لبرٹیز ہیں، وہاں پر بھی مسائل موجود ہیں. تو ان کے ساتھ ذمہ داری بنتی ہے پہلے مسلمان ممالک کی. مسلم امہ کے حوالے سے جب ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، تو اس کو پریکٹیکل کام بھی کرنا چاہیے. اور ویسے تو پوری دنیا کی انسانیت کے ناطے ہر ملک کی، ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، جہاں بھی جبر ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. وہ فلسطین ہے، وہ کشمیر ہے، وہ یوکرین ہے، جہاں بھی ہے، ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور آواز اٹھانی چاہیے، لیکن وہ جو ہے نا دہشت گردی اور شدت پسندی ایک مختلف چیز ہوتی ہے جو ہم نے اپنے ملک میں دیکھی ہے. ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا تھا معاملہ. ہمارا ملک شدید قسم کی دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور ہم نے ہزاروں جانے، بلکہ لاکھوں کے قریب وہ نمبرز ہیں جو دہشت گردی کے نظر ہو گئے. اور پھر فائنلی تو 9 مئی کو ایک ایسا واقعہ ہوا جو بالکل بھی ہمیں بھی امید نہیں تھی. وہ لوگ جو ایک سیاسی پلیٹ فارم استعمال کر رہے تھے اور جن کا کلیم یہ تھا کہ امن و امان کے ساتھ سیاست کرنی ہے، انہوں نے پھر اس ملک کی سلامتی اور سلامتی کے ضامن جو ادارے تھے، جو ذمہ دار ادارے ہیں، ان پر اٹیک کیا. اور پلان کر کے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے پلان کر کے فوج پر اٹیک کیا. مطلب میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اس میں جی ایچ کیو تھا، اس میں کور کمانڈر ہاؤس تھے، اس میں ایئر بیسز تھیں. مطلب آپ حد یہ ہے کہ لاہور میں لبرٹی راؤنڈ باؤٹ سے جب ان کا جلوس چلا تو جانا تو اس طرف تھا نا، جو کینٹ کی طرف ایریا جا رہا تھا گلبرگ کے مین بلیوارڈ سے ہوتے ہوئے، لیکن سڑک کے دوسری طرف بھی جہاں پر ایک عسکری ٹاور کے نام سے ایک بلڈنگ ہے، انہوں نے صرف اس بلڈنگ کو جلایا کیونکہ فوج کا نام آ رہا تھا. تو ان کا ٹارگٹ اسپیسیفکلی پریسائزلی فوج تھی کہ فوج. اچھا، خان صاحب نے بعد میں باتیں بھی کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تھیں. انہوں نے کہا ظاہر ہے جب انہوں نے رینجرز والوں نے مجھے گرفتار کیا تو پھر انہوں نے ریئیکشن کس کو دینا تھا. مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ فوج کو ریئیکشن دینا تھا. اور یہ نئی بات نہیں تھی، وہ بار بار اس چیز کو لے کر چل رہے تھے، وہ اس کا بار بار پروپیگنڈا کر رہے تھے. وہ عمران خان ہماری ریڈ لائن، اور اس سے پہلے وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جب فوجی شہید ہوئے ان کے حوالے سے جو ان کا رویہ رہا،
فوج میں نفرت پھیلانے کے حوالے سے جو رویہ رہا، یہ ساری چیزیں بڑی آبویس ہیں، اور ساری وہ ڈاٹس کو ملائیں تو وہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں، وہ ایک ہی سٹوری بنتی ہے، وہ نظر آ رہی ہے، تو اس کا بدلہ بھی اتر جانا ہے پھر۔ ایک تو لیگل طریقہ ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون کے مطابق عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کے چلان جمع ہو گئے ہیں، فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں بار بار کہ اس میں بھی شاید کارروائی شروع ہو گئی ہے، وہ چونکہ ابھی تک اس کی کلیئر پکچر نظر نہیں آ رہی ہے سامنے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ فوجیوں کے ہاتھ میں ہیں ڈیل کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ ایک ایکسپیکٹڈ ہے لاہور میں پنجاب کے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کے حوالے سے، لیکن وہ تو ابھی ایکسپیکٹڈ ہے، اس کی تو ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن نیب میں فوجی افسران کی آمد کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، آفیشیل ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، جس میں ایک بریگیڈیئر ہیں، بریگیڈیئر محمد خالد جو ڈائریکٹر ہوں گے، اس کے بعد پھر لیفٹیننٹ کرنل ندیم مظفر ہیں، یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہوں گے، اور پھر انٹیلیجنس کورس سے میجر ولید خالد اور میجر کیس کامران جو ہیں وہ ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوں گے۔ تو نیب میں سٹاف تو بہت ہے، اچھا، لیکن انہوں نے اور بھی افسر مانگے تھے، ویسے تو ایک میجر جنرل کے رینک کا افسر بھی مانگا ہوا ہے اور بریگیڈیئر 2 مانگے تھے، لیکن کم از کم یہ لوگ تو آ گئے ہیں۔ اچھا، اس کا بڑا سمپل سی وجہ یہ ہے کہ جب 9 مئی کو عمران خان صاحب گئے تھے تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے وہ سٹوری سنائی تھی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، نیب کے لوگوں نے جس طرح سے عمران خان صاحب کو ذرا اٹھایا ہوا تھا نا، مامے بنے ہوئے تھے اس وقت، وہ محبتیں، وہی فیض نیٹ ورک والا سارا سیٹ اپ موجود تھا، اور وہ خان صاحب کو صرف سپورٹ کرنے کے لیے تھا۔ تو بعد میں خیر ان میں سے کچھ لوگوں کی، بلکہ تقریباً تمام کی ٹرانسفریں ہو گئی تھی، ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو ایسے لوگ چاہیے جو عمران خان کی محبت میں کام نہ کر رہے ہو، کیونکہ کیسز اب عمران خان صاحب کے فائنل سٹیجز پر ہیں، جس میں وہ القادر ٹرسٹ ہو یا توشہ خانہ ہو یا باقی دیگر کیسز جو ہیں وہ ایسے مقام پر ہیں جہاں پر اب فیصلے ہونے ہیں، تو کچھ کے ہو گئے ہیں، کچھ پروسیس میں ہیں، ریویو میں جانا ہے، یہ ساری چیزیں اب چلنی ہیں، اور بہت جلد یہ چیزوں کا، چونکہ ایک آگے بھی تو پروسیس چل رہا ہے نا، الیکشن ہونے ہیں، کبھی نہ کبھی تو ہونے ہیں، ویسے تو میرا خیال یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ابھی بھی لیٹ ہے، لیکن بہرحال وہ ہونے ہیں، اور وہ جب ہوں گے تو یہ سارے معاملات سیٹ ہو جانے چاہیے اس وقت تک، بجائے اس کے کہ وہ سوچ، مطلب میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، عمران خان کی محبت والی سوچ نہ بیٹھی ہو، جیسے باجوہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو اس کی محبت میں اندھے ہوئے تھے، تو وہ اندھے ہمیں نہیں چاہیے، وہ اندھے نہیں ہونے چاہیے، کم از کم بینائی ان کی ہونی چاہیے، بصارت ان کی ہونی چاہیے، انہیں سن بھی سکتا ہو، انہیں دیکھ بھی سکتے ہوں، اور وہ بول بھی سکتے ہوں، اور وہ ٹھیک بات بول سکتے ہوں۔ تو خان صاحب تیار ہو جائیں، سب جگہوں پر وہی آ گئے ہیں جن کے خلاف آپ نے بہت جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا، جو شور مچا سکتے تھے، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، ڈرٹی ہیری، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، آپ سارا کچھ کہہ لیا نا، وہی لوگ بیٹھے ہیں، انہی کے ہاتھ میں چیزیں ہیں، اور پولیٹیکل بھی وہی آ رہے ہیں۔ آپ نے محسن نقوی کو جو مرضی کر لیا، محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اچھا، یہ ان کے بارے میں تو بولنے کا آپ کو موقع ہی نہیں نا ملا، جو وزیر اعظم بنے ہیں، نگران وزیر اعظم، یہ تو آپ کو چانس ہی نہیں ملا، خیر چلیں، دل دل میں آپ کہتے ہوں گے، ہم تک نہیں پہنچتی وہ باتیں۔ اچھا، نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت آپ نے شور مچا لیا، وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جن کے آپ نے اے سی اتروانے تھے، پنکھے ہٹانے تھے، ٹیلی ویژن اتروانے تھے، وہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور خان صاحب سوری، آپ اس وقت جیل میں ہوں گے، اور الیکشن جب بھی ہوگا ہمیں امید ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہو جائے، ایک نئی حکومت بن جائے، اور وہ حکومت میرے آپ کے ہم سب لوگوں کے مفادات کے لیے، ہم سب لوگوں کی سہولت کے لیے کام کرے۔ شکریہ۔